السلام علیکم، میرا نام زینب وقار ہے اور میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں. سائیکالوجسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں اور 20 سال سے شعبہ تدریس سے میرا تعلق رہا ہے. زینب، ہوتا یہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہمیں ہارٹ ڈیزیز ہے تو ہم ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہمیں کوئی سائیکالوجیکل ایشو ہے تو ہم سائیکالوجسٹ یا سائیکوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. مگر جب ہمارے ریلیشن شپ میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو بجائے ہم اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے یا کسی کوچ کے پاس جانے کے یا کسی ریلیونٹ بندے سے ملنے سے ہم آپس میں سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. ہوتا یہ کہ اگر کسی شادی میں کوئی ایشو ہے اور ہم آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کا فیور کر رہے ہوتے ہیں, لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیٹے کا فیور کر رہے ہوتے ہیں, اور اس چیز میں چیز بڑھتی ہے اور معاملہ ڈیورس تک پہنچ جاتا ہے. اور ڈیورس ریشیو آپ اور میں جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی چیز ہے. تو ایک ریلیشن شپ کوچ ہونے کے ناطے, ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے کیا چیز ضروری ہے جو ہم لیک کر رہے ہیں, ہم کر نہیں پا رہے اور ہمیں کرنی چاہیے؟ اچھا ایمن, سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور اس کا جواب جو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری انفارمیٹیو فار دا پیپل جو دیکھ رہے ہیں, ساری خواتین. دیکھو, ہمارے یہاں اس چیز کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ جب ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو کسی کو بتانا نہیں ہے, اس کو چھپا لینا ہے. اس کو اگر آپ کسی کو کہیں گے تو زیادہ تر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ عورت کے اوپر آئے گا, یا جو اس کو بلیم کیا جائے گا وہ عورت کے اوپر آئے گا, آدمی اس میں سے بچ کے نکل جائے گا. اچھا, اب اس میں ہوتا یہ کہ ایفرٹ دونوں طرف سے لگتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ کوشش جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ عورت زیادہ لگائے, اور عورت کو زیادہ اس طرح بھی لگانی پڑتی ہے بیکاز شی از اے مدر, شی از ٹیکنگ کیئر آف ہر ایکسٹینڈیڈ فیملی. اس کو بھی دیکھنا ہے, سسر کو بھی دیکھنا ہے, ساس کو بھی دیکھنا ہے, نندوں کو بھی دیکھنا ہے. لیکن ان سب میں وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ماں ہونے کے ساتھ, بہو ہونے کے ساتھ, بھابھی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سب سے پہلے ایک بیوی ہے, رائٹ. تو اب جب اس نے بیوی کا رول اڈاپٹ کر لیا ہے تو ریلیشن شپ کو چلانا بھی ایکچولی اسی کو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے, اگین جب آپ بات کرتے ہو ریلیشن شپ کی تو ہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کرتے. نمبر 1 ٹپ, ٹھیک ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ رکھو. میں 3 چیزوں میں اس کو تھوڑا ڈیوائڈ کروں گی کہ آپ کا اسپاؤس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے, یا کچھ ٹپس فار یور اسپاؤس اینڈ یو نو یور فار میرج. سیکنڈ چیز, آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کو کس طرح کی کمیونیکیشن یا کس طرح کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اور پھر تھرڈ آ جاتا ہے آپ کا ایکسٹینڈیڈ فیملی, ٹھیک ہے. تو جو پہلی چیز ہے جو میں بتاتی ہوں پیرنٹ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کمیونیکیشن کو کلیئر رکھو. ایز ویمن, یہ بڑی ایک فنی سی بھی بات ہے کہ ہم, بڑا اس کا مذاق بھی بنتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں اگر آپ ان کو کوئی بات کہنا چاہتی بھی ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتی رہتی ہیں, دے وڈ ناٹ کلیئرلی کمیونیکیٹ, وچ از دا بگیسٹ پرابلم ان آور لائفز. اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو آج باہر جانا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ہیو some ice cream maybe, or you want to wear something nice, or you want to meet your family, then you have to talk to your husband in a very clear cut communication line کہ جی میں آج یہ کرنا چاہتی ہوں. دیکھو, ہوتا یہ ہے کہ خواتین کا جو دماغ ہے نا بڑا ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے, اور جو آدمی ہے ان کا دماغ بہت ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے. اللہ میاں نے اس کو وائر ہی ایسے کیا ہوا ہے. وہ بڑی اسٹریٹ بات سمجھتے ہیں, وہ ان کو یہ گھمائی ہوئی بات اور وہ کچھ حد تک تو بہت اچھی لگے گی, لیکن وین اٹ کمس ٹو بزنس دے وڈ سے کہ جی بالکل سیدھی بات کریں اور ہم سے اپنی ایکسپیکٹیشن کو کلیئرلی مینشن کر دیں. سو تمام جو ہمارے لسنرز ہیں ان کے لیے سب سے پہلے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی باؤنڈریز کو اور اپنی انسٹرکشنز کو بالکل کلیئر رکھیں وین دے کم ٹو دیئر ہسبینڈ, ٹھیک ہے, جب ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. سیکنڈ چیز, جب آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہوتی ہے تو اس میں ایک اور چیز آتی ہے جو میں ٹپ نمبر 2 آپ کو دیتی ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹیمیسی بہت میٹر کرتی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کمیونیکیٹ اچھا کرتے ہو, جب آپ بتاتے ہو کہ آج میرا یہ کرنے کا موڈ ہے, تو آپ کا جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے, وہ بڑا کرسپ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ ہینکی پینکی نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا وہ سمجھ جائے گا یا اس کو تو میں نے تو کہا نہیں, بٹ ہی شوڈ انڈرسٹینڈ. وائی شوڈ ہی انڈرسٹینڈ, ہی ہیز اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو,
رائٹ. اس کو اپنا گھر بھی چلانے کے لیے دیکھنا ہے, اس کو اپنی جاب پہ بھی ایشوز ہیں, اس کو باس بھی تنگ کر رہا ہوگا کئی دفعہ اگر اف ہی از آن جاب, تو ہاں فیملی کی بھی ہے. اینڈ دین دیکھیے میں ہمیشہ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ آدمیوں کی بہت سائڈ لیتی ہیں, بٹ دیٹ از ٹرو. آدمی بہت بیچارہ ہوتا ہے, ایکچولی وہ بیچارہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے ایک بیلنس قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو ایک گھر کو دیکھ لیا, اپنے بچے کو دیکھ لیا, کھانا بنا لیا, ساسور کو دیکھا, ایوری تھنگس فائن, لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی دیکھنا ہے, اس نے اپنی بہن کو بھی دیکھنا ہے, پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی دیکھنا ہے, پھر اس نے اپنے بچے کو بھی دیکھنا ہے. تو وہ جو ایک بیلنس ہے نا, جو ایک سب سے بڑا پرابلم آتی ہے کہ وہ تو میری سنتا ہی نہیں, امی کی سنتا ہے. تو اس میں جو ہے میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے 20 سال 25 سال وہ ان امی کے ساتھ رہا ہے, رائٹ. تو تھوڑی سی ذمہ داری اس کی بنتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی اب چونکہ میں تمہاری بیگم ہوں تو سب کچھ ختم. ہی کی ناٹ ڈو دیٹ. بالکل اسی طرح کہ جس طرح جب آپ شادی ہو کے آ جاتی ہیں آپ یہ نہیں کہتی کہ جی ناؤ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میٹ مائی پیرنٹس. تو جتنی ذمہ داری آپ کی ہے اتنی ہی ذمہ داری اس کی بھی ہے, تھوڑی سی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اسپیس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از اسپیس. اس کو اسپیس دیں, ہر وقت اس کے سر پہ نہ چڑھے رہیں. آج تمہاری امی نے کیا کہا, آج تمہاری بہن نے کیا کہا, آج تم فلانے سے کیوں ملے تھے, آج فون میرا کیوں نہیں اٹھایا, اور آپ کے فون میں کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر انٹیمیسی نہیں رکھی ہوئی, اگر آپ نے کمیونیکیشن کلیئر نہیں رکھی ہوئی, تو آپ کی فون کال صرف آفس ٹائمنگ کے آخری وقت پہ جاتی ہے, اور وہ صرف یہ جاتی ہے کہ آتے ہوئے انڈے ڈبل روٹی لے آنا, رائٹ. تو دیز آر ویری کامن پرابلمس. سو میں اس چیز کو بہت بڑا مجھے مزہ بھی آتا ہے وین آئی ایم گیونگ دیز ٹپس, بٹ دیز آر ویری سیریس ایشوز. آپ دیکھیں یہ پرابلمس کب ہونی شروع ہوتی ہیں, جب بچے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت سے پہلے تک آپ اس کی گرل فرینڈ کا رول نبھا رہی ہوتی ہیں. یو آر ریڈی فار ہیم, 5 بجنے والے 7 بجنے والے, میرا میاں آنے والا ہے, یو آر ریڈی. جب آپ ماں بن جاتی ہیں تو آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ آپ ایک وائف ہیں. آپ کی پرائیورٹی, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی پرائیورٹی چھوڑ دیں, آپ سیٹ نہ کریں, رکھیں, لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس آدمی کی وجہ سے یہ سب ہے, ہی از دا ٹاپ موسٹ پریورٹی. تو چاہے آپ کا بچہ رو رہا ہو, چاہے آپ کا بچہ کچھ بھی, ایک ٹائم لمٹ سیٹ کر دو. 5 بجے اگر تمہارے میاں نے آنا ہے تو 4:45 بجے تھوڑا اچھا سا تیار ہو جاؤ, تھوڑا لپسٹک لگا لو. اب اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے اگر اس نے تم سے شادی کر لی ہے, ٹھیک ہے. سو ہی اسٹل نیڈس ٹو سی یو ایز اے بیوٹیفل وومن. ہاں, تیسری یا چوتھی ٹپ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں میں یہ شو کر دوں کہ میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں, تو مائی ہسبینڈ از گوئنگ ٹو بی ہیڈ اوور ہیلز کہ ہائی میری بیوی نے بہت کام کیا ہے. دیٹ از ناٹ دا کیس. آدمی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو کئی روپ میں ملے. ٹھیک ہے, ہی از اے چائلڈ, ہی از اے لور, ہی از اے ہسبینڈ, اینڈ ہی سم ٹائمز بیکمز دا ہیڈ آف دا فیملی. سم ٹائمز. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے رکھنا چاہتی ہیں. اف یو وانٹ ٹو بی لوڈ آل دا ٹائم, سو یو نیڈ ٹو ٹریٹ ہم ایز اے لور. آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ گھریلو سے کپڑوں میں اور ایک میکسی کے اندر اور سر پہ کپڑا باندھ کے آپ کام کر رہی ہیں, ہر وقت گھوم رہی ہیں. نو, دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. جب آدمی گھر آئے تو آپ بچوں کو بھی بہت اچھا سا تیار رکھیں, آپ کا گھر بھی بہت صاف ہو, آپ خود بھی صاف ستھری ہوں. ٹھیک ہے, پھر آپ جب اور اگین کیونکہ ایک خواتین کا پلیٹ فارم ہے تو آئی ول بی اے بٹ اوپن. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سائیکالوجی میں اکثر یہ باتیں بڑی کھل کے کرتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں اور کوئی آپ سے کھل کے نہیں کر رہا ہوتا. تو اپنی وارڈروب کو تھوڑا سا ٹھیک کریں, رائٹ. یو نیڈ ٹو ہر وقت ایک ایک ورکنگ وومن والی یا ایک ویسی والی لک نہ رکھیں کہ جو آپ باہر دکھاتے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ پرائیویٹ اینڈ سم تھنگ انٹیمیٹ فار یور ہسبینڈ, ویئر ہی وڈ ناٹ ڈریم آف ادر گرلز. آج کل ایک اور چیز بہت آ رہی ہے, میں دیکھتی ہوں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں, وہ یہ کہتی کہ جی وہ فلانی خاتون میں بہت انٹرسٹڈ ہے, یا وہ رات کو اپنی کوئی موویز یا کچھ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو گھر پہ کچھ نہیں مل رہا تو ہی وڈ ڈیفینیٹلی گو آؤٹ.
تو میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ ڈیورس کی ریشیوز تو بڑھ رہے ہیں، مگر اب جیسے ہمارے بچپن ہم نے کبھی سنا نہیں، جیسے ہمارے فادرز ہوتے تھے یا ہمارے گھر کے جو جینٹس ہوتے تھے، ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر ٹائپ کی کوئی چیز. جی. بٹ اب ہر یا آپ فیس بک گروپس دیکھ لیں یا کمیونٹیز دیکھ لیں یا فرینڈ سرکل دیکھ لیں یا واٹس ایپ کے گروپ دیکھ لیں، ایک ہی ایشوز آ کہ ہمارے ہسبینڈ کا فلاں سے شکر ہے، اور اس طرح کی بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان دی اینڈ جو ہوتا ہے وہ ڈیورس میں ہی جا کے اینڈ ہوتا ہے. ایسا ہی کیونکہ آف کورس کوئی عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، مگر یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ، یا تو ہم بہت ایکسپوجر مل گیا، ہمارے پاس فون ہے ہاتھ میں، ہمارے پاس مرد حضرات کو جلدی دوسرا اوپینین آپشن ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو مطلب پیس آف مائنڈ کے لیے یا واٹ ایور ان کا. دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جب بیوی ساری چیزیں پوری نہیں کری تو ہی وڈ لک فارورڈ. دیکھو آدمی بہت لائل ہوتا ہے اگر فطرتاً دیکھا جائے، اس کو ٹھیک سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک سے رکھا ہے تو وہ کبھی یہاں وہاں نہیں بھٹکے گا. سیکنڈلی یس ایکسپوجر تو بہت ہے، ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈیمانڈس اینڈ یور جو آدمی ہے نا اس کی ڈیمانڈس بہت بڑھ گئی ہیں. اگین اٹ کمس، دیکھو یہ سب چیزیں ایک لوپ میں گھومتی ہیں. ٹھیک ہے، میں جو بھی بات کروں گی وہ ایک جگہ آ کے اٹکے گی، اور وہ جگہ بات یہی ہوگی کہ جب آدمی کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ ایکسپیکٹ یہی کرے گا کہ میری بیوی بھی ایسی ہی ہو. اگر وہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرے گا میری بیوی ایسی ہو. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں جب میں تھی یا آپ تھیں تب یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اب ایوری تھنگ از آن فنگر ٹپس. ٹھیک ہے، تو آئیڈیلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ آئیڈل بنایا ہوا ہے کہ جی میری بیوی سلیم اسمارٹ ود ہائی ہیلز، چاہے وہ گھر میں کچھ بھی کرتی ہو، مگر جب مجھے ملے تو شی شوڈ بی لائک سم سپر ماڈل. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹیشن تھوڑی انریئلسٹک ہے لیکن حق ان کا بھی ہے. So, where would he go? If you cannot give it to him, then he has to go here and there. اور اسی وجہ سے اچھا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں ریلیجیس ہونا از ویری گڈ، ویری ویری گڈ. آپ ریلیجیس ہوتے ہیں، مگر اس حد تک ریلیجیس نہ ہو جائیں کہ آپ اپنے میاں کو منع کرنا شروع کر دیں کہ نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو میں دیکھتی ہوں. جی جیسے آئی ہیڈ اے کیس ویئر دا لیڈی سیڈ کہ جی دیکھیں my husband asks me to do this but I cannot because I'm very religious. تو ٹھیک ہے، ریلیجیس ہوئیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، لیکن آپ کچھ حقوق میاں کے بھی ہیں تو ان کو بھی ضرور آپ جو ہے نا وہ رکھیے. جب آپ یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو ڈیورس آٹومیٹکلی تھوڑی سلو ہو جاتی ہے. سیکنڈلی ٹائم، آپ وہ ٹائم میاں کو نہیں دیتے. بات کوالٹی ٹائم کی ہو رہی ہے، کوانٹٹی ٹائم کی نہیں ہو رہی. کوانٹٹی ٹائم تو 5 بجے کے بعد آپ یو آر ہوم اینڈ یور ہسبینڈ از آلسو ہوم، لیکن آپ کہاں ہیں؟ آپ یور ان دا کچن، یور آئیدر آسکنگ یور چلڈرن ٹو ڈو دا ہوم ورک، یور آئیدر ود یور ان لاز، مے بی یور آئیدر ڈوئنگ سم لانڈری اور سم تھنگ. تو کوشش یہ کریں اپنے آپ کو مائکرو مینیج کریں تھوڑا سا. یہ سارے کام دن کے کرنے کے ہیں جو بہت آرام سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 بجے کے بعد یو شوڈ بی ہیونگ یور می ٹائم ود یور ہسبینڈ اونلی. 5 بجے کے بعد ایوری تھنگ کلوزڈ، آل ادر بزنسز شوڈ بی کلوزڈ. صرف آپ اور آپ کا میاں ہیو اے کپ آف کافی، سپ اٹ اپ، پٹ آن اے لائٹ مووی، مے بی سم میوزک، and you can talk about the day, how he was feeling, how he had a day at office. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی خواتین یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کا دن کیسا تھا، مگر ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ضرور ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی مجھ سے تو پوچھا نہیں میرے میاں نے میرا دن کیسا تھا. ٹھیک ہے، تو اٹ گوز بوتھ ویز. حضرات سے بھی میری خواہش میری یہ چیز ہوگی، ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں. اور خواتین سے بھی ایک بہت مزے کی کہاوت ہے جو میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ خود رانی کی طرح رہنا تو اپنے میاں کو راجہ بنا کے رکھیں. یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ نے اگر میاں کے آنے کے بعد اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا یا اس کے کندھے سے بیگ اتار کے سائڈ پہ رکھ کے اسے مسکرا کے پوچھ لیا گیو ہم اے ہگ، سو واٹ، ہی از یور ہسبینڈ، یو گیو ہم اے کس میں بھی. ٹھیک ہے، پوچھ لو، پیار سے بات کر لو. آتے یہ مت پوچھو آج تمہاری امی نے مجھے بہت تنگ کیا، آج ماسی نے. موسٹ امپورٹنٹ ہمارے یہاں جو ڈسکشن ہوتی ہے، جی آج میڈ نہیں آئی تھی اور سارا دن میڈ کی طرح کام کرتی رہی.
اٹس آل رائٹ, اٹ واز یور ہوم. ٹھیک ہے, تو یہ بہت سارے پیٹی ایشوز ہیں جو ہوتے ہیں, اور پھر ان سے کیا ہوتا ہے کہ پائل اپ ہوتے چلے جاتے ہیں, چھوٹی 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 ایک حد ہوتی ہے, پھر وہ آدمی چڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے بس اب بہت ہو گئی, لیٹس فائنڈ آؤٹ somebody who is not complaining. So stop complaining. House is your domain. اس کو چلانا آدمی کا کام نہیں ہے, اس کو چلانا آپ کا کام ہے. آپ کے پاس میڈ ہے, میڈ نہیں ہے, گھر میں جو بھی کام ہو رہا ہے, گھر میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے, کوئی پالیٹکس ہے, تو یو سارٹ اٹ آؤٹ. ڈونٹ آسک دا ہسبینڈ, وہ تو بیچارہ پہلے ہی اتنا تھکا ماندہ آیا ہوا ہے, سو وائی ٹو گیو ہم دیٹ ہارڈ ٹائم. اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لائٹ سی بات کرو. آسک ہم کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, میرا لپسٹک کا شیڈ کیسا لگ رہا ہے, میرے کپڑے دیکھو میں نے آج تمہارے لیے نئے پہنے. ایک بہت کامن ایک اور چیز ہے, ہم خواتین, میں خود کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں, ہم تیار اس وقت ہوتی ہیں جب ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے. ہم کبھی تیار نہیں ہوتے کہ میرا میاں آنے والا ہے, جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, سو پہلے زمانے میں یہ تھا, ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو وہ پریورٹی وہ سیٹ کرنی پڑے گی. یو نیڈ ٹو سی اینڈ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ man has no other way to go. If you don't do these things, he will look out for some other person. ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ جو خواتین جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, اس میں میں نے خود بھی دیکھا ہے اور ایکسپیرینس کیا ہے لوگوں سے, جب میں بات کرتی ہوں کہ میرے پاس تو ملٹیپل لوگوں کی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں, تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا رول ڈیورس کے جو سیناریوز کے اندر ہے وہ ان لاز کا بھی ہوتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے ہم ٹیکل کریں؟ دیکھیں, ان لاز کے ساتھ ہونا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اٹ ہیز اٹس اون پروز اینڈ کونس. ٹھیک ہے, آپ جب شادی ہو کر آتے ہیں تو آپ ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آتے ہیں, چاہے وہ لو میرج ہو چاہے وہ ارینج میرج ہو. آپ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ جی یہ میرا گھر ہے, اب میں اس کو اپنے طریقے سے چلاؤں گی, یا میں اس کو اپنے طریقے سے سجاؤں گی اور میرے حساب سے ہر کام ہو رہا ہوگا. دیکھو, ہر ریلیشن شپ کو ٹائم لگتا ہے, اور میں جو ریسرچ کرتی ہوں اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ٹائم فریم فرام 8 to 10 years ہوتا ہے. آپ 8 سال سے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل آپ کے حساب سے ہو جائے. ٹھیک ہے, when I was not into psychology and I was just like any other girl, I used to laugh on this. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 سال لگ جائیں کسی کو اپنی جگہ بنانے میں, but it is true and research has shown this thing کہ آپ کو اپنی جگہ بنانے میں 8 سے 10 سال لگتا ہے کسی نئی جگہ پہ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنی باؤنڈریز کو شیئر کرتے ہیں, آپ اگین اپنا ایک کلیئر سیٹ آف انسٹرکشنز رکھتے ہیں, آپ ان کو بتاتے ہیں, آپ ان کو سمجھتے ہیں, لوگ آپ کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جن لوگوں کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ آپ کے ساس سسر کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, وہاں پہ آپ کا ڈیورس ریٹ بہت کم ہے نا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنی مدر کو پوچھ لیتی ہے ایک دفعہ جا کے, زیادہ کچھ نہ کریں, آپ دن میں ایک ٹائم کوئی باندھ لیں اور جا کے صرف اپنی امی سے, اپنی ساس سے یہ پوچھ لیں کہ جی آج آپ نے کھانا کھایا تھا, آج آپ کی طبیعت بہتر ہے, اچھا ٹھیک ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزاریں. یو جسٹ ٹیک آؤٹ half an hour فرام all that 24-hour day. آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ نکالیں اور آپ صرف اتنا جا کے پوچھیں جی آپ کا دن اچھا تھا, ہاؤ وی. دیکھیے, ایز بینگ مسلمز آلسو صلہ رحمی تو ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ آپ کریں, صلہ رحمی کریں, اس سے آپ کو ثواب ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اف یو وانٹ یور انر پیس, لیٹ یور پیپل دا پیپل اراؤنڈ یو شوڈ آلسو بی ان پیس. اگر آپ ان سے وہ بانڈ نہیں بناتے, آپ ان کو رکھتے ہیں کہ نہیں جی جو مرضی ہوتا رہے, میں تو صرف اپنے میاں کی ہوں اور میں اپنے صرف بچے دیکھوں گی اور میں کچھ نہیں کروں گی, ساس بیمار پڑی رہے, سسر بیمار پڑا رہے, وہ ہوتے رہے ان کے جو بھی پرابلم ہے, ایسا نہیں ہوتا. انسانیت کے ناطے آپ کا دل نہ بھی کر رہا ہو, فار سم ٹائم آپ جائیں, ضرور پوچھیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. اس سے آپ کا میاں بھی آپ کی طرف ایک سافٹ کارنر رکھے گا, اس کو پتہ ہے اسلامکلی ہمارے اوپر ایسی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اپنے پیرنٹس کے لیے جواب دہ ہوں, میرا ہسبینڈ اپنے پیرنٹس کے لیے جواب دہ ہے. اسلام میں کہیں نہیں لکھا
کہ بہو جا کر ساس سسر کی خدمت کرے. اولاد لکھا ہے, اولاد کا مطلب ہے بیٹا یا بیٹی. تو اگر میں بیٹی ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کی تیمارداری کروں گی یا ان کا خیال رکھوں گی اگر وہ بیٹا ہے. لیکن حقوق العباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو آپ حقوق العباد سمجھ کے کریں. آپ اس کو یہ سمجھیں کہ آپ ایک نیکی اپنے پاس ایڈ آن کر رہے ہیں. اس میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ہسبینڈ بھی کہے گا اچھا میری بیوی میرے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے, رائٹ. تو جب آپ یہ والا بانڈ بنا لیتے ہیں نا, اور بہت زیادہ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتی ہیں اپنے ساس سسر کے ساتھ اور اپنی نندوں کے ساتھ. وہ نہ کریں. ہاں میں نے جو کہا نا کہ اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کریں. بالکل آپ نے ریلیکس نہیں ہو جانا ان کے ساتھ کہ او جی میں تو دیکھیں بہر طور وہ آپ کی ساس ہیں, بہر طور وہ آپ کی نند ہے. بالکل. تو آپ جو چیزیں اپنی مدر کے ساتھ کر سکتی ہیں یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ فرام یور مدر ان لا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو اس چیز کا بس خیال رکھیں. اچھا ایک چیز مجھے آپ سے بتائیں کہ پیشنس کی کمی بہت ہماری جنریشن میں, اور اب جین زی تو بالکل ہی ایسا ہی ہے. جی جی. پیشنس کیسے سکھایا جائے اپنے بچوں کو؟ اچھا بڑا ویری نائس کویسچن. اچھا دیکھو پیشنس جو ہے نا اٹ کمز پیشنس جو ہے نا اٹ از سم تھنگ وچ کمز فرام ود ان. ٹھیک ہے, اگر آپ ویسے ہی ایک پیشنٹ پرسن ہیں, یعنی آپ کے اندر صبر اور تحمل ہے, قدرتی طور پہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہاں تھوڑا سا اس چیز کو میں اگین یہ کہتی ہوں کہ جب آپ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں نا کسی کے ساتھ تو پھر آپ کا پیشنس لیول بھی کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس اب یہ سارے کام میرے حساب سے کریں. لیکن جب آپ کہیں مہمان جاتے ہیں, ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, آپ دعوت میں جاتے ہیں, آپ شادی میں جاتے ہیں, جب آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کہتے ہیں فٹافٹ کھانا لاؤ, فٹافٹ روٹی لاؤ. لیکن جب آپ کہیں شادی میں جاتے ہیں آپ ویٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب 9 بجیں گے تو کھانا لگے گا, 9:30 بجیں گے, اچھا اب کھانا آئے گا. سو یو ویٹ. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ایک باؤنڈری ہے, میں کسی جگہ آئی ہوں. تو آپ جب یہ چیز پریکٹس کریں گے اپنی ڈیلی لائف میں بھی کہ میں اپنے ساس سسر سے بات کر رہی ہوں یا میں اپنی مدر سے بات کر رہی ہوں, اینڈ اٹس ناٹ اونلی ود دا ان لاز. اگر آپ اپنے بچوں کی بھی بات کرتے ہیں, بچے اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں, دے شوڈ نو کہ اس رشتے کی کیا رسپیکٹ ہے. وین اٹ کمز ٹو دیٹ رسپیکٹ وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو پھر پیشنس آٹومیٹیکلی آپ کے اندر جو چیز دیکھو وہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو صرف اور صرف آپ نے لے کر آنا ہے باہر. تو اگر آپ یہ چیز پریکٹس نہیں کرتے دن بھر, اور آپ اپنے ورک پلیس پہ بھی تو پیشنس شو کرتے ہیں نا, آپ کا باس آپ کو ڈانٹ دے تو کیا آپ اس کو جواب دیتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دے سکتے. ٹیچنگ جاب میں ہماری بہت ساری خواتین ہیں, آپ کی ہیڈ مسٹریس نے آپ کو ڈانٹ دیا, آپ کی کسی اور سے لڑائی ہو گئی, تو کیا آپ ان کے اوپر برس پڑتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. آپ پیشنٹ ہوتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے مینجمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں, وہ کلائنٹ آ کے غلط بات بھی کر جاتے ہیں, بٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی جی سر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. سو واٹ از دس از پیشنس. ہم نے اپنے آپ کو مولڈ ایسا کیا ہوا ہے ہر رشتے کے حساب سے کہ اگر میری ساس نے کہتی ہے نا اس کو میں نے نہیں چھوڑنا, اس کو میں نہیں چھوڑوں گی, ہمارا پیشنس وہاں ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا میری اس والے ریلیشن شپ کی میں بات کر رہی ہوں, جی نند نے یہ کہہ دیا یا بھاوج نے یہ کہہ دیا, تو آپ بھی تو خود اس ریلیشن شپ میں ہیں, آپ بھی تو کسی نہ کسی کی بھاوج ہوں گی, آپ بھی کسی نہ کسی کی نند ہوں گی. تو واٹ یو ایکسپیکٹ فرام ادرز شوڈ بی پریکٹس بائی یور سیلف. سو اٹ ہیز ٹو بی یو نو آن دا بوتھ سائڈ. اچھا ایک پیس آف ایڈوائس جو خواتین کو دینا چاہتے ہیں. پیس آف ایڈوائس یہ ہے کہ بہت ساری ہیں ایکچولی. تو جیسے میں نے انیشلی بھی کہا کہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویژول دیکھو, ڈونٹ لیو یور سیلف. ٹھیک ہے, تھنک یور سیلف ایز این انڈیویژول, گیو ٹائم, می ٹائم, ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے آپ کو وقت ضرور دیں. ڈونٹ گیٹ ان ٹو دا برن آؤٹ فیز. وہ جب برن آؤٹ فیز آتا ہے تو پھر سب پہ اترتا ہے. تو ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو ضرور رکھو, اپنے آپ کو فریش رکھو ایٹ وٹ ایور ایج یو آر. تھوڑا سا فریشنس کا خیال رکھو, تھوڑا سا ایکسرسائز کر لو, ڈو سم تھنگ وچ یو لائک. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس کریں. اینڈ فارگیٹ اباؤٹ دی کوانٹٹی ٹائم,
फोकस ऑन द क्वालिटी टाइम कि कम से कम वक्त में क्या चीज़ अच्छी कर सकते हो आप. एग्जैक्टली. सो क्वालिटी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वांटिटी टाइम तो फिर चलता ही रहता है, वो आप 24 घंटे भी गुजारेंगे और वो प्रोडक्टिव नहीं होगा तो फिर. एंड बी ऑर्गेनाइज्ड, प्लीज़ be organized. If you're not organized, you cannot do anything. Be organized को ज़रा से explain करें. हाँ, देखो be organized का मतलब ये, उसके अंदर मैं अपनी अभी आपसे जो बात हुई थी इसी तरह से है कि अपने कामों को कुछ टाइम्स के स्लॉट्स के साथ ऑर्गेनाइज कर लो. जो दिन के टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होती है आपका. जैसे आपने खाना बनाना है, ठीक है, आपने सफाई करनी है, आपने मेड के साथ कोई करना है, आपने कहीं, तो अपने जो ऐसे वाले काम हैं उनको वीकेंड्स के लिए रखो या ऐसे टाइम पे रखो जब हस्बैंड नहीं है अवेलेबल, तो ये सारे काम खुद करो. थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ. हर चीज़ मियाँ के ऊपर डालना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है. सो गेट सम स्किल्स. एंड मैं बिल्कुल, मेरा मकसद ये नहीं है कि हर औरत ही खड़ी हो जाए कि जी बस अब मैंने तो जाके जॉब करनी है और सब करना है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं जो होम मेकर्स हैं, एंड होम मेकर होना इज़ अ वेरी टफ जॉब. डोंट आस्क मी, इट्स अ वेरी टफ जॉब, ठीक है. तो जब आप ये काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी जैसे हम टीचिंग में लेसन प्लानिंग करते हैं, आप अपना जब दिन शुरू करते हो एक टू डू लिस्ट बना लो एंड थिंक कि आज मैंने क्या क्या काम करना है और मेरा इसके अंदर मी टाइम कब स्टार्ट हो रहा है, मेरे बच्चों का टाइम कितना है, मेरे मियाँ का टाइम कितना है और उस टाइम में मैंने करना क्या है. डोंट टॉक बेकार की बातें, टॉक थिंग्स विच मेक सेंस. एंड समटाइम्स हम क्या करते हैं, ये बड़ी एक फ़नी सी चीज़ है, आई डोंट नो इफ आई बी यू नो आई शुड बी सेइंग इट और नॉट, हम बहुत बेबी बन जाते हैं. डोंट बिकम दैट बेबी. थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल लेवल रखो. एक इंटेलेक्ट आपका नज़र आना चाहिए आपके हस्बैंड को. एंड उसमें ये होता है कि एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट आपके हस्बैंड की तरफ से भी आता है और वो इस चीज़ को फिर एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है, नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड. एंड फिर वो आपकी सलाह को, आपके मशवरे को, आपकी हर चीज़ को वैल्यू देता है और उसके ऊपर अमल भी करता है. सो व्हेन यू बिकम लाइक ओ बेबी व्हाट शुड आई डू, तो इट गिव्स अ वेरी यू नो very childish look. You're a homemaker, then you have to think on that level, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एज women we have to practice and we should. अपने आप को बिल्कुल ना छोड़ें. change your wardrobe, be organized, be active, spend quality time instead of quantity time. ये कुछ चीज़ें हैं. थोड़ा सा डेट्स पे चले जाओ हस्बैंड के साथ, लेट्स गो ऑन अ डेट. ये डेट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा. हम जब जा रहे होते हैं तो बच्चे भी लटकाए होते हैं अपने साथ, अपने बाकियों को भी साथ में. हैव सम टाइम कि लेट्स गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. डोंट गो ऑन यू नो फैंसी रेस्टोरेंट्स. डोंट गो टू दोज रेस्टोरेंट्स. गो टू यू नो मे बी अ सी साइड. एक थर्मस बना लिया, खुद ले गए बना के. सो यू नो थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखो कि मैं बस जाऊंगी तो मेरे मियाँ मुझे या मेरा बॉयफ्रेंड या हूसोएवर यू आर इन रिलेशनशिप विद, आप सिर्फ ये कहें कि जी मैं तो एक 5 स्टार होटल में जाऊंगी. नॉट एवरीबडी कैन गो टू अ 5 स्टार होटल, ठीक है. तो आप अपने आप को सोचें, समझें एंड देन उस एक्सपेक्टेशन को एक्चुअल लाइफ के साथ रिलेट करते हुए थोड़ा सा रियलिटी में रहें. बिल्कुल. और यू बिलीव यू मी कि जब आप उस रियलिटी के अंदर उस चीज़ को करते हो ना, अपने हाथ से बनाई हुई चाय कहीं जाके अच्छी जगह पे बैठ के पी रहे हो, तो इवन इफ़ यू आर इन अ कार and you're at a serene place, you would enjoy and love that cup of coffee, right? तो और स्पेशली लड़कों को भी मैं यही कहूँगी जो हस्बैंड्स होते हैं. अब आई डोंट नो इफ दिस प्रोग्राम वुड बी सीन बाय देम, ख़वातीन दिखा सकती हैं, तो थोड़ा सा वैल्यू दें अपनी बेगमात को. ऑब्वियसली वो अपना घर छोड़ कर आई हुई होती हैं. दे नीड योर टाइम, दे नीड योर यू नो वैल्यूएबल कमेंट्स जिनको हम कहते हैं. आप थोड़ा सा एक दफ़ा कह देंगे ना कि अच्छी लग रही हो, तो शी वुड बिकम मोर यू नो ब्यूटिफुल. तो बस ये है कि इसके ऊपर ज़रूर अमल करें, ज़रूर बात करें एंड बी ओपन, शर्माएं मत. थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपके साथ बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही और मुझे बिल्कुल इस बात पे यकीन है कि ये पॉडकास्ट काफियों के रिलेशनशिप के मसले सॉर्ट आउट कर. Thank you so much. It was a pleasure, Eman, and it's always a pleasure to be with you. Thank you so much. Thank you so much for having me over. Thank you. Thank you. Take care.